میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کروں. تو دفعہ 23 جائیداد اور خریدنے اور بیچنے کا حق دیتی ہے. مال اور جائیداد کی ملکیت کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مال کو استعمال کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اسے صدقہ کرنے، ہبہ کرنے، بیچنے، اس کے بارے میں وصیت کرنے اور اس طرح کے دیگر تمام مالکانہ حقوق حاصل ہیں. اور اسی طرح اس کی موت کے بعد مال پر ورثہ کی ملکیت کے بارے میں بھی آیات میں تفصیل دی گئی ہے. دفعہ 24 میں تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے زبردستی محروم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کہیں عوامی مفاد کی خاطر ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو یہ عمل قانون کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے گا اور اسے اس کے مال کا پورا معاوضہ ادا کیا جائے گا. مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو 2 یتیم بھائیوں سہیل اور سہیل کے ولی کے ساتھ بات کی گئی اور ان کو زمین کا معاوضہ ادا کیا گیا، حالانکہ وہ زمین معاوضہ کے بغیر دینا چاہتے تھے. یہ پہلا میرے خیال میں آپ کہیں کہ یہ بنیاد رکھی گئی. کمپلسری لینڈ ایکوزیشن تو کمپلسری نہیں تھا، مگر کیونکہ وہاں اونٹنی ٹھہری اور وہاں رہائش اور مسجد کی تعمیر ہوئی. سارے شہری برابری کے مستحق ہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دفعہ 25 پابند کرتی ہے. آخری 3 دفعات 26، 27 اور 28 امتیازی سلوک کے مختلف پہلوؤں کی ممانعت کرتی ہیں اور ان کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں. یہ دفعہ بھی اسلام کے عین مطابق ہیں. یہ دفعات ہیں میرے خیال میں نان مسلمز اور مسلم کی پروٹیکشنز کے لیے بھی. قرآن شریف کی سورۃ الحجرات آیت 13 میں فرمایا گیا ہے، حجرات معاف کیجیے، میری نظر ذرا اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں اللہ کا زیادہ فرما بردار اور پرہیزگار ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے. تو اب آپ دیکھیے ایکوالٹی، there shall be no discrimination، ایکوالٹی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا سمپل ہے، سب برابر ہیں، کالا گورا، لمبا چھوٹا، موٹا لنگڑا، اندھا، عرب نان عرب، سب برابر ہیں، اور مگر بہتر بھی ہیں کہ تم میں جو اچھے کام کرے گا وہ ان کے درجات ہیں، اور وہ درجات کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. ایک لمبا آدمی بھی اچھے کام کر سکتا ہے، ایک چھوٹے قد والا بھی اچھا کام کر سکتا ہے، ایک انگریز بھی کر سکتا ہے اور ایک پاکستانی بھی کر سکتا ہے. تو دیکھیے وہ ایسی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ خود کر سکتے ہیں. تو کتنا نان ڈسکریمنیٹری عمل قرآن شریف نے بنیاد رکھ دی اس کی، اور جو میرے خیال میں شاید و نادر اس پہ عمل کیا جاتا ہے. کئی دیگر آیات سے اس بات کی دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت 164 میں فرمایا گیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان سے دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب آپ اپنا ہی بوجھ اٹھائیں، دوسرے کا نہیں. معاشرے کے کمزور طبقات اور افراد کے تحفظ کے لیے جاننے والے اقدامات کو امتیازی سلوک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی اسلامی احکام کے عین مطابق ہے کہ بچوں اور کمزور لوگوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم کیا جائے. اس وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے حکم سے بھی عورتوں اور ضعیف اور بیمار لوگوں کو مستثنی کیا گیا.
نماز اور روزے کے احکام میں مریضوں اور مسافروں کے لیے تخفیف کی گئی اور حج کے فریضہ بھی صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اب دیکھیے ایکسیپشنز جو ہیں ہمارے آرٹیکل 25 میں کہ پازیٹیو ڈسکرمنیشن کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی پازیٹیو ڈسکرمنیشن کی آپ کو بنیاد قرآن شریف میں نظر آئی، پازیٹیو ڈسکرمنیشن کی، کہ ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک بہت اہم شق جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آئی، دفعہ 25 الف ہے، جو ریاست پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر انسانیت کے لیے جو پہلا حکم نازل کیا وہ حکم تھا اقرا، اور اقرا عربی میں جو عربی سمجھتے ہیں، میں تھوڑی بہت میں نے پڑھی تھی، یہ فعل امر کے زمرے میں آتا ہے، حکم کے زمرے میں۔ اقرا پڑھو، اس میں کوئی لچک نہیں چھوڑی۔ اسی صورت علق میں کی چوتھی آیت میں قلم کا ذکر ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور 5ویں آیت میں تعلیم کا ذکر ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا۔ یوں جو پہلی وحی ہے وہ پڑھنے، لکھنے اور پڑھانے پر مشتمل ہے۔ اب میں اس سوال پوچھتا ہوں کہ اسلامی مملکت پاکستان میں 100% لٹریسی کیوں نہیں ہے؟ صرف سوال پوچھتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں۔ آپ ہم دور نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف، مگر میں اکثر مشرق کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اور مشرق ایک حدیث بھی ہے، علم حاصل کرنی ہے چین بھی جاؤ تو مشرق میں تھا، چین مکہ سے تو مشرق پڑا، سری لنکا آپ چلے جائیں 100% لٹریسی ہے، مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ایک ہم سب کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس صرف ہے ڈائریکٹ سپیچ، کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان اقرا، اور پہلی آیات میں اس میں پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کی باتیں ہیں۔ اور ہم سب جو ادھر ہیں قانون کے اپنے طالب علمی ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، دوسروں سے سیکھتے ہیں، کبھی خود معلوم کرتے ہیں، کوئی کیس آ جائے۔ پیارے نبی کی طرف چلتے ہیں نے بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جنگی قیدیوں کو بھی کہا کہ ہر قیدی رہائی حاصل کرنے کے لیے 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائے۔ ایک اور جو آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ کی 151 آیت، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا کتاب میں اور حکمت دی، اور اسی آیت میں آپ مزید بتایا کہ آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو پتہ نہیں تھیں، اور یہ کون ہیں وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ادھر کہا جا سکتا تھا، جو مجھے بعد میں خیال آیا اس کے لکھنے کے بعد۔ اب دفعات 20، 21، 22 کسی مذہب کے ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق دیتی ہیں، اور اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے لیے محصول ادا کرنے یا زبردستی اس کی تعلیم دینے کے خلاف تحفظ کرتی ہیں۔
یہ دفعات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔